السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی ہی دیر میں زبان کھول دے گا۔ رام دیو کے لہجے میں آفریدی کے لیے بدترین نفرت موجود تھی۔ راجا رتن سنگھ، رانی پدمنی اور مہا منتری حیرت زدہ نگاہوں سے رام دیو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مہاراج کی کس بات کا اعتبار کریں۔ رام دیو نے پہلے کہا تھا کہ آفریدی زبانی پیغام لے کر آیا ہے۔ جب وہ منتروں کی شکتی سے سلطانی سفیر کی زبان نہ کھلوا سکے تو کہنے لگے کہ اس کے پاس کوئی تحریری دستاویز موجود ہے۔ بہت دیر کی تلاشی کے بعد جب گھنگروں کے سوا کچھ بھی برآمد نہ ہو سکا تو رام دیو نے ایک بار پھر اپنا بیان پلٹ دیا۔ اس کی یہ حرکت کسی سیاست داں سے کم نہیں تھی۔ مہاراج، ہم تو آپ کی ایک بات بھی نہیں سمجھ سکے۔ بالآخر رتن سنگھ نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا، مجھے تو یہ خود بھی کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ رام دیو بڑی بے حیائی کے ساتھ بول رہا تھا۔ اس نے اپنی ساحرانہ قوتوں کا سہارا لے کر علاؤ الدین خلجی کے پیغام کو کہیں ایسی جگہ چھپا دیا ہے جسے کھوجنے کے لیے ہمیں کٹھن جاب کرنا پڑے گا۔ تم لوگ اسے ایک رات کے لیے میرے پاس چھوڑاؤ۔ آنے والی صبح میں روشنی کی پہلی کرن کے ساتھ یہ سب کچھ اگل دے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ کا داس بن جائے گا۔ مجھے ایسے ٹیڑھے جانور کو سدھارنا خوب آتا ہے۔ یہ کہتے کہتے رام دیو کی مخمور سرخ آنکھیں حلقوں سے باہر نکل آئی تھیں اور کافوری شمعوں کی روشنی میں بڑا بھیانک منظر پیش کر رہی تھی۔ راجا رتن سنگھ اور مہا منتری وکرم سنگھ کو سکتہ سا ہو گیا تھا۔ ابھی وہ دونوں حیرت و استعجاب میں ڈوبے ہوئے کھڑے تھے کہ چند سپاہی مہاراج رام دیو کے آشرم کے دروازے پر نمودار ہوئے۔ ہم نے رات دودھ کے گھوڑے کی زین کو ادھیڑ کر دیکھ لیا، وہاں بھی کوئی کاغذ موجود نہیں۔ ایک سپاہی نے بلند آواز میں راجا رتن سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بس ایک ہی کاغذ ہاتھ آیا ہے جو اس کے تکیے کے نیچے موجود تھا۔ سپاہی کے الفاظ کی گونج ختم ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ وکرم سنگھ دوڑتا ہوا آشرم کے دروازے تک پہنچا اور سپاہی کے ہاتھ سے کاغذ لے کر دیکھنے لگا۔ حالت اضطراب میں راجا رتن سنگھ بھی مہا منتری کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کیا یہ وہی پیغام ہے؟ رتن سنگھ کسی بچے کی طرح وحشت زدہ نظر آ رہا تھا۔ نہیں مہاراج، یہ تو علی عامر آفریدی کے شناختی کاغذات ہیں جن سے اس کے شاہی سفیر ہونے کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ وکرم سنگھ نے آہستہ سے کہا، ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس کے پاس کوئی تحریری پیغام موجود نہیں۔ رام دیو بھی متکبرانہ انداز میں چلتا ہوا راجا رتن سنگھ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آخر تم لوگ پریشان کیوں ہو؟ بس ایک رات ہی کی تو بات ہے، پھر یہ راجدوت آپ کی آنکھ کے اشاروں پر ناچے گا۔ رام دیو کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر وکرم سنگھ راجا رتن سنگھ سے سرگوشیوں میں مخاطب ہوا، میری درخواست ہے کہ آفریدی کو ایک لمحے کے لیے بھی مہاراج کے حوالے نہ کیجیے گا۔ مہاراج کو اس نوجوان سے شدید نفرت ہے اور یہی نفرت شاہی سفیر کی زندگی کا خاتمہ بھی کر سکتی ہے۔ وکرم سنگھ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ بول رہا تھا۔ وہ مہاراج رام دیو کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اپنی بات ختم کر لینا چاہتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ مہاراج آفریدی پر تشدد کے حربے آزمائیں گے اور پھر یہی تشدد ہماری زندگی کے اس خوفناک مسئلے کو بری طرح الجھا کر رکھ دے گا۔ جیسے ہی وکرم سنگھ کی بات ختم ہوئی، رام دیو راجا رتن سنگھ کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ اب آپ لوگ سکھ کی نیند سو جائیں۔ مہاراج رام دیو اپنے ہونٹوں پر ایک خبیث مسکراہٹ سجائے ہوئے بڑے سفاکانہ انداز میں بول رہا تھا، بس ایک رات ہی کی تو بات ہے۔ بھور ہوتے ہی جب سورج دیوتا اپنے درشن دیں گے تو آپ کا کام ہو چکا ہوگا۔ یہ ملیح جو اس سمے خاموشی سادھے پڑا ہے، کل اس دشا میں نہیں پایا جائے گا۔ رام دیو نے علی عامر آفریدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کل جب یہ نیند سے جاگے گا
تو رام رام کرتا اٹھے گا اور اپنا سارا دھرم کرم بھول جائے گا۔ راجہ رتن سنگھ نے بہت کوشش کی کہ وہ علی عامر آفریدی کو راج محل میں واپس لے جائے، مگر رام دیو نہیں مانا اور چتوڑ کا حکمراں اس جادوگر کے سامنے مجبور نظر آنے لگا۔ پھر رام دیو نے اپنے شاگرد خاص شیوا کو طلب کر کے کہا، اپنی ساحرانہ قوتوں سے اس ملیچ کا دھرم نشٹ کر دے۔ شیوا نے بے ہوش افریدی پر کئی منتر آزمائے، مگر شاہی سفیر کے ہونٹوں کو جنبش تک نہ ہو سکی۔ آخر شیوا نے اپنے گرو کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مہاراج، آپ کا یہ داس بھی ناکام ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی نادیدہ طاقت اس کی مدد کر رہی ہے اور یہ خود بھی کوئی بڑا جادوگر ہے۔ شیوا نے جس نادیدہ طاقت کا ذکر کیا تھا وہ محض تائید غیبی تھی۔ رام دیو اور شیوا نہیں جانتے تھے کہ علی عامر آفریدی حافظ قرآن تھا، اس لیے شاہی سفیر پر بدترین جادو بھی اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے شاگرد کی ناکامی دیکھ کر رام دیو پر وحشت طاری ہو گئی۔ پھر اس نے علی عامر آفریدی کو قتل کرنے کے لیے نشتر اٹھایا۔ مہاراج، اسے قتل نہ کیجیے گا، یہ دلی کا راجدوت ہے، سفیر ہے۔ شیوا چیخنے لگا، مگر رام دیو پر جنون طاری تھا۔ چتوڑ کا درندہ علی عامر آفریدی کو قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن اچانک اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا جس میں تیز نشتر چمک رہا تھا۔ شیوا، میرے ہاتھ کو کیا ہو گیا؟ رام دیو پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا، مہاراج اسے جانے دے، مجھے ایک نامعلوم خطرے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ شیوا نے ایک بار پھر اپنے گرو سے درخواست کی۔ مسلسل ناکامیوں نے رام دیو کے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ اس نے شیوا کو حکم دیا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے آگ بھڑکائے اور آفریدی کے جسم کو خون خوار شعلوں کے حوالے کر دے۔ شیوا گرو کے حکم کے آگے مجبور تھا۔ پھر جیسے ہی آگ بھڑکائی گئی، یکایک تیز ہوا چلنے لگی اور جلتی ہوئی لکڑیاں رام دیو پر گریں، جس سے اس کا پورا چہرہ جھلس کر رہ گیا۔ شیوا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ رام دیو کسی ذبح کیے جانے والے جانور کی طرح چیخ رہا تھا۔ اب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم سنیاسی آنند پال سے مدد لیں۔ شیوا نے اپنے گرو کا جلا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا، آنند پال کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا کہ راجدوت کن طاقتوں کے زیر اثر ہے۔ سنیاسی آنند پال ایک تارک الدنیا اور انتہائی شریف النفس انسان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رام دیو جیسا خبیث شخص سنیاسی سے نفرت کرتا تھا، مگر مجبوریاں اسے آنند پال کے دروازے تک لے گئیں۔ رام دیو شیوا کے ہمراہ شاہی رتھ میں بیٹھ کر جین کے 7 مندروں سے گزرتا ہوا کھم شیام کے مندر پہنچا۔ شیوا بجھے دل کے ساتھ رتھ سے نیچے اترا اور مندر میں چلا گیا۔ بیشتر پجاری زمین پر پڑے سو رہے تھے، مگر کوئی کوئی درد کا مارا جاگ رہا تھا اور اپنے گھنشیام کو پکار رہا تھا۔ شیوا نے اسی جاننے والے سے سنیاسی آنند پال کے بارے میں پوچھا۔ پجاری نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ سنیاسی جی اسی کمرے میں دن رات بند پڑے رہتے ہیں، کبھی کبھی باہر نکلتے ہیں، اتفاقاً کسی شخص سے بات کر لیتے ہیں، ورنہ ان کے روز و شب خاموشی اور گوشہ نشینی میں گزر جاتے ہیں۔ رام دیو نے تو اپنے تکبر کے نشے میں آنند پال کی شخصیت کو جھٹلا دیا تھا، مگر شیوا اس رحم دل سنیاسی کے مقام سے کچھ واقف تھا، اس لیے ڈرتا ہوا آگے بڑھا اور پھر آہستہ سے آنند پال کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ آنند پال جاگ رہا تھا۔ سنیاسی نے چاہا کہ وہ دستک کا جواب نہ دے، مگر یہ سوچ کر کہ آدھی رات کو دشوار ترین راستہ طے کر کے آنے والا کوئی دکھی انسان بھی ہو سکتا ہے، یہی سوچ کر سنیاسی اٹھا اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ ایک دراز قامت سیاہ فام نوجوان آنند پال کے سامنے کھڑا تھا۔ شیوا کی صورت دیکھ کر سنیاسی نے کراہیت محسوس کی تھی، مگر وہ اپنی خوش اخلاقی سے مجبور تھا۔ میرے بچے، تم کون ہو اور اتنی رات کو یہاں کیوں آئے ہو؟ آنند پال کی آواز دل موہ لینے والی تھی۔ شیوا نے ہاتھ جوڑ کر سنیاسی کو پرنام کیا اور پھر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں مہاراج رام دیو کا داس شیوا ہوں۔ مہاراج مندر سے باہر رتھ میں موجود ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔
رام دیو کا نام سنتے ہی سنیاسی کے بزرگ اور معصوم چہرے پر نفرت و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ رام دیو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں مانوتا یعنی انسانیت پر ستم ڈھانے والے قاتلوں سے نہیں ملتا۔ اسے جب راجاؤں کے تلوے چاٹنے سے فرصت مل جائے تو پھر ادھر کا رخ کرے، اس سے پہلے میں اس کا چہرہ دیکھنا بھی پاپ سمجھتا ہوں، یعنی گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر سنیاسی آنند پال نے دروازہ بند کر لیا۔ رام دیو کو مجبوراً ملاقات کی بھیک مانگنی پڑی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ سنیاسی آنند پال ایک بڑا سادھو ہے۔ اس نے زندگی بھر اپنے دیوتاؤں کی بے لوث عبادت کی تھی، سخت مجاہدات کیے تھے، اور وہ ہندو مذہب کے اعتبار سے روحانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا تھا۔ اسے حکمرانوں سے شدید نفرت تھی۔ وہ امراء اور وزراء کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس لیے راجہ رتن سنگھ نے اس پر چتوڑ کی سماجی زندگی کے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ وہ مستقل طور پر مختلف مندروں میں پڑا رہتا تھا۔ سنیاسی آنند پال کی عمر اب 70 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ وہ تجرد کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ چتوڑ کے کئی اعلیٰ نسل برہمنوں نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ ان کی لڑکیوں سے شادی کر لے، مگر آنند پال ہمیشہ یہ کہہ کر انکار کر دیا کرتا تھا، میں نے سنسار کو تیاگ دیا، اب مایا موہ کے راستے پر میرے قدم دوبارہ نہیں آئیں گے۔ آنند پال زندگی کے ان معاملات میں انتہائی سخت گیر انسان تھا۔ چتوڑ کی بے شمار عورتیں اس کے پاس اپنی ہزاروں مرادیں لے کر آتی تھیں، مگر وہ کسی بھی عورت سے ملنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ کسی غم زدہ عورت کی فریاد سن کر وہ اپنے کمرے کے اندر ہی سے اس عورت کو آشیرواد دے دیا کرتا تھا، لیکن کبھی اس نے صنف نازک کا سامنا نہیں کیا۔ اس طرح آنند پال مردم بیزار سے زیادہ عورت بیزار نظر آتا تھا۔ اسی سخت ریاضت نے آنند پال کو انتہائی نڈر اور بے باک بنا دیا تھا۔ وہ کھلے الفاظ میں راجپوتوں کے نظام حکومت اور جبر و تشدد پر نکتہ چینی کیا کرتا تھا۔ بالآخر راجہ رتن سنگھ نے ایک فرمان جاری کر دیا تھا جس کے تحت آنند پال دور دراز کے مندروں میں زندگی گزار سکتا تھا۔ ان حدود سے نکلنا اس کے لیے ایک سنگین جرم ٹھہرا تھا۔ راجہ کا معتوب ہونے کے باعث کوئی درباری آنند پال سے نہیں ملتا تھا، مگر آج رام دیو کی مجبوریاں اسے ایک ایسے شخص کے پاس کھینچ کر لے آئی تھیں جو سرزمین چتوڑ پر سب سے زیادہ سچ بولنے والا انسان تھا، جس سے لوگ ڈرتے تھے، اور وہ خود لوگوں کی منافقانہ زندگی کا مذاق اڑاتا تھا۔ رام دیو اس حقیقت سے بھی باخبر تھا کہ آنند پال ایک بہت بڑے جوگی امر پال کا بیٹا ہے۔ امر پال اپنے بیٹے آنند پال سے بھی زیادہ صادق القول اور بے باک تھا، اور پھر یہی سچائی اور بے باکی اس کی موت کا سبب بن گئی تھی۔ راجہ رتن سنگھ کے باپ راجہ سمر سنگھ نے حکومت وقت پر کڑی تنقید کرنے کے جرم میں امر پال کو قتل کرا دیا تھا۔ اس وقت آنند پال کی عمر 14-15 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ مرتے وقت امر پال نے اپنے بیٹے کو ان الفاظ میں نصیحت کی تھی: بیٹے، میں کوئی نیا انسان نہیں ہوں جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ مجھ سے پہلے بھی بے شمار آدمی فنا کے راستے پر جا چکے ہیں۔ آج جو لوگ میری جان لے رہے ہیں انہیں بھی ایک دن اسی راہ پر جانا ہوگا۔ بے شک میں تمہیں دنیا کی آسائشیں اور نعمتیں نہیں دے سکا، مگر پھر بھی ایسی چیز دے کر پرلوک یعنی دوسری دنیا جا رہا ہوں جس کے سنسار میں کوئی دوسری شے زندہ رہنے والی نہیں ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو سچائی سے بڑی جاگیر نہیں دے سکتا۔ سچ ہی حقیقت ہے اور سچ ہی امر ہے۔ میں جس کو زندگی بھر ڈھونڈتا رہا وہ پتھروں میں نہیں کہیں اور چھپا ہے۔ تم بھی آخری سانس تک سچ بولتے رہنا، شاید تمہاری سچائی سے متاثر ہو کر کسی دن وہ تمہارے سامنے بے نقاب ہو جائے۔ اس نصیحت کے بعد راجہ سمر سنگھ کے سپاہیوں نے جوگی امر پال کو قتل کر دیا تھا۔ باپ کو خون میں نہاتا ہوا دیکھ کر آنند پال بہت رویا تھا، اور پھر اسے تمام دنیا پرستوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ عالم شباب میں راجہ رتن سنگھ کے اشارے پر چتوڑ کی خوبصورت عورتوں نے آنند پال کو گمراہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی،
مگر وہ فریب و حسن کے جال سے سلامتی کے ساتھ نکل گیا تھا۔ اس کے بعد کئی مواقع پر راجا رتن سنگھ نے اسے آزمانے کی کوشش کی تھی، لیکن آنند پال ہر امتحان اور آزمائش میں ثابت قدم ٹھہرا تھا۔ انجام کار راجا رتن سنگھ نے اس میں عافیت سمجھی کہ آنند پال کو شہری زندگی سے دور کے پہاڑی مندروں میں محصور کر دے۔ سنیاسی آنند پال کو تنہائی کی زندگی بسر کرتے کرتے ایک زمانہ بیت گیا تھا۔ آج چتوڑ کے سب سے بڑے شعبدہ باز کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے حیرت بھی ہوئی تھی اور خوشی بھی۔ آنند پال اپنی اسی خوشی میں اضافے کے لیے رام دیو سے پوچھ رہا تھا کہ تیرا ایک ہاتھ مفلوج کیوں ہو گیا ہے اور چہرے پر جلے ہوئے زخموں کے نشانات کیسے ہیں؟ رام دیو نے انتہائی حالت جبر میں اپنی ناکامیوں کا قصہ سنایا اور سنیاسی کے پاؤں چھونے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، آنند پال، اہل چتوڑ اور راجا رتن سنگھ کے سامنے مجھے بے آبرو ہونے سے بچا لے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ آنند پال نے اپنے پاؤں کھینچ لیے۔ تیرے روگ کی ایک ہی دوا ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے اس راجدوت کے پاؤں چھو لے، اس راجدوت کے پاؤں چھو لے جو تیری آشرم میں بے سدھ پڑا ہے۔ سنیاسی رام دیو چیخ اٹھا، میں تیرے گیان کے پاؤں چھو رہا ہوں، کسی ملیچ یا اچھوت کے نہیں۔ اپنی آواز نیچی کر رام دیو۔ سنیاسی آنند پال بھی اپنی حقیقت کی طرف پلٹ آیا تھا۔ دینے والا جو کچھ دے، بھکاری سر جھکا کر سویکار کر لینا چاہیے۔ بھکاری کو سر جھکا کر سویکار کر لینا چاہیے۔ رام دیو فوراً سنبھل گیا۔ اس کی آنکھوں میں گداگری کا وہی رنگ دوبارہ لوٹ آیا تھا۔ اس طرح تو یہ بھید بھی جان لے گا کہ راجدوت کون ہے۔ آنند پال نے بیزار لہجے میں کہا اور منہ پھیر لیا۔ بس اب جا، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا۔ رام دیو اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جا رہا ہوں۔ آنند پال، تیرا بہت بہت دھنیہ واد، یعنی شکریہ، میں پھر آؤں گا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ آنند پال نے مڑ کر رام دیو کی طرف دیکھا۔ اب کہ آئے گا تو میں کواڑ بھی نہیں کھولوں گا۔ تیری کرپا ہوگی سنیاسی، بس ایک اور الجھن دور کر دے۔ رام دیو نے کسی حریص بھکاری کی طرح آنند پال کے سامنے اپنا کشکول پھر بڑھا دیا تھا۔ آنند پال خاموش تھا، مگر اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ رام دیو کی بات سننے کے لیے آمادہ ہے۔ میرے سارے منتر پربھاوت یعنی غیر مؤثر کیوں ہو رہے ہیں؟ رام دیو آنند پال سے پوچھ رہا تھا۔ سدھ میں نہ ہوتے ہوئے بھی راجدوت کی سرکشا یعنی راجدوت کی سفیر کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ میرے یہ منتر تو وہ تھے جن کا سنسار میں، جن کا دنیا میں کوئی توڑ نہیں۔ پھر وہ کون تھا جس نے سب کچھ کاٹ کر رکھ دیا؟ رام دیو کا سوال سنتے ہی آنند پال گہری سوچ میں ڈوب گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سنیاسی اپنے دھیان مراقبے میں تھا۔ اس کے چہرے پر مسلسل کئی رنگ ابھر ابھر کر ڈوب رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور اپنے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے کہا، میری پہنچ راجدوت کے چہرے تک ہے۔ جب اس کے دل کی طرف دیکھتا ہوں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرے کی ایک دیوار کھنچ جاتی ہے۔ پھر مجھے کچھ نظر نہیں آتا، کچھ بھی نہیں، میں اندھا ہو جاتا ہوں۔ سنیاسی ایک عجیب سے عالم میں بول رہا تھا۔ دلی سے آنے والے راجدوت کا دل ایک بند کوٹھڑی ہے، میں اسے کھولنے کی شکتی نہیں رکھتا۔ شاید مائی بھانمتی کھول سکے۔ اب مائی کا گیان ہی ہماری مایا ہے۔ شاید ایسا ہو جائے، مگر نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس تو یہاں سے چلا جا۔ سنیاسی آنند پال پر وحشت سی طاری تھی۔ رام دیو نے گھبرا کر آنند پال کی طرف دیکھا۔ وہ چٹائی پر اپنی انگلی سے آڑے ترچھے نشان بنا رہا تھا۔ مائی بھانمتی۔ رام دیو نے اس نام کو دل ہی دل میں دہرایا اور دروازہ کھول کر تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ آشرم پہنچ کر رام دیو نے اپنا ہاتھ علی عامر آفریدی کے تلووں سے مس کیا اور اس کا مفلوج ہاتھ پہلے کی طرح حرکت کرنے لگا۔ رام دیو بہت خوش تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ شاہی سفیر اور سنیاسی آنند پال کو گالیاں بھی دے رہا تھا۔ میری یہ شکست عارضی ہے، میں عنقریب تم دونوں سے بھیانک انتقام لوں گا۔
میں ان قریب تم دونوں سے بھیانک انتقام لوں گا۔ پھر اس کے بعد رام دیو نے صبح سے ذرا پہلے آفریدی کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا۔